آج یہاں میں بات کرنے آیا ہوں جیمز بانڈ شارلک کے ملک کے بارے میں۔ میں بات کرنے آیا ہوں ایک ایسے ملک کے بارے میں جس نے پچھلی 2 صدیوں میں دنیا کے 58 ملکوں پر حکومت کی ہے، جس ملک کے نیشنلٹی ہولڈر دنیا کے 158 ملکوں میں بغیر ویزا کے سفر کر سکتے ہیں، جہاں کی ملکہ عمر کے ہر حصے میں گہرے رنگ کے لباس زیب تن کرتی ہے۔ وہ ملک جو صنعتی انقلاب کے ساتھ ساتھ سرد، خاموش اور تمام غم اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ وہ ملک جہاں آج بھی بادشاہت رائج ہے اور وہاں پر آج بھی کوئین الزابتھ کا سکہ چلتا ہے۔ جی، میں بات کر رہا ہوں UK کے بارے میں، جسے عام طور پر برطانیہ کہا جاتا ہے۔ برطانیہ ایک یورپین ملک ہے جس میں برطانوی جزیروں پر 4 الگ الگ ممالک شامل ہیں۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ برطانوی جزیرے پر مشتمل 4 ممالک ہیں۔ 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ کی کل آبادی 66 ملین افراد کے قریب تھی۔ 1707 میں انگلینڈ کی بادشاہت کی پہلی سیاسی یونین تشکیل دی گئی، جس میں اس کے بعد ویلز اور اسکاٹ لینڈ شامل ہوئے۔ سن 1922 میں شمالی آئرلینڈ اس یونین میں شامل ہوا۔ سن 1835 سے لے کر 1925 تک انگلینڈ شہر دنیا کا سب سے بڑا شہر سمجھا جاتا تھا۔ سن 1927 میں برطانیہ کا باضابطہ طور پر اعلان ہوا، لیکن 1973 سے لے کر سن 2020 تک برطانیہ یورپی یونین کا حصہ رہا، لیکن 2020 میں یہ یورپ سے الگ ہو گیا۔ دوستو، برطانیہ کے بارے میں بہت سے حقائق مشہور ہیں، انہی میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چائے اب تک انگریزوں میں سب سے زیادہ مشہور مشروب ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انگریز ہر روز اوسطاً 116 ملین کپ چائے پیتے ہیں۔ یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ انگریزی باشندے امریکہ کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ چائے پیتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے شہری اور زیادہ آبادی والے علاقوں کے طور پر برطانوی دارالحکومت اقوام، ثقافتوں اور دلچسپ حقائق کے مطابق ایک بہت بڑا شہر ہے۔ یہ شہر 8 لاکھ سے زیادہ شہریوں کا گھر ہے جو مختلف قسم کی زبانیں بولتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق لندن شہر میں تقریباً 300 سے زیادہ مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ڈاک کا سب سے پہلا ٹکٹ بھی برطانیہ میں ہی بنایا گیا تھا، اور یہ ٹکٹ مئی 1840 میں ڈیزائن کیا گیا تھا، اور اس ٹکٹ میں ملکہ وکٹوریہ کی شخصیت بھی شامل کی گئی تھی۔ مصر میں پائے جانے والے اہرام مصر کو دنیا میں قدیم ترین اشیاء میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، لیکن برطانیہ میں سٹون ہنج کی یادگار موجود ہے، جس کو دنیا کی قدیم یادگاروں میں سے ایک یادگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 315 میٹر بلند دی شال ٹاور یورپ کی سب سے بڑی عمارت سمجھی جاتی ہے، جو کہ برطانیہ کے شہر لندن میں واقع ہے، جو 2012 میں مکمل ہوئی۔ اس کے علاوہ گولف کا مشہور کھیل بھی اسکاٹ لینڈ میں ہی ایجاد ہوا، اور اس کھیل کو وہاں پر قومی کھیل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس کھیل کی ایجاد 1457 میں ہی، اور اسکاٹش میں یہ کھیل اتنا مشہور ہوا کہ جیمز دوم نے اس پر پابندی عائد کی گئی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کھیل کی وجہ سے فوج کے انتظامات بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ جہاں تک کھانے کی بات کی جائے، برطانیہ کا مشہور کھانا روسٹ گائے یا یارکشائر کی گائے کا گوشت ہے، لیکن انگریزوں نے چکن ٹکا کو بھی اپنی قومی ڈش کے طور پر ووٹ دیا ہے۔ چکن ٹکا دراصل ایک ہندوستانی نسخہ ہے۔ چینل ٹنر کے ذریعے برطانیہ کا تعلق یورپی سرزمین کے ساتھ بھی ہے، اور 21 میل لمبی یہ سرنگ انگلینڈ کو فرانس سے ملاتی ہے۔ ملکہ الزابتھ دوم نے 1953 میں تخت کو سنبھالا، اور 2015 میں وہ طویل حکمرانی والی سب سے پہلی ملکہ بن گئی۔ ونڈسر کیسل وہ جگہ ہے جہاں اب بھی برطانوی شاہی خاندان مقیم ہے، اور یہ دنیا کی سب سے قدیم ترین بادشاہی رہائش ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی جنگ اگست 1896 کو انگلینڈ اور زنجبار سلطنت کے درمیان لڑی گئی، جو صرف 40 منٹ تک لڑی گئی۔ اس میں ایک برطانوی سپاہی زخمی ہوا، جبکہ دوسری طرف سپاہیوں کے ہلاکتوں کی تعداد 5 کے قریب تھی۔
اگرچہ انگریزی برطانیہ کی قومی زبان ہے، لیکن پورے ملک میں انگریزی کے طرح طرح کے لہجے پائے جاتے ہیں اور اکثر آپ کو چند کلومیٹر کے فاصلے پر مختلف لہجہ سننے کو ملے گا۔ ہیری پوٹر کتابوں کی سیریز کی مصنف جے کے رولنگ وہ مصنف تھی جو اپنی ایک تحریر سے ارب پتی بن گئی، کیونکہ 2014 میں اس کے کل اثاثوں کی مالیت $1 بلین کے قریب تھی۔ بی بی سی ٹی وی کے پروگراموں میں اشتہارات نہیں ہوتے کیونکہ یہ پبلک براڈ کاسٹنگ ہے اور ان کی ادائیگی برطانوی شہری کرتے ہیں۔ برطانوی پاسپورٹ ملکہ الزبتھ کے نام پر جاری کیا جاتا ہے، جبکہ ملکہ نے 100 سے زائد ملکوں کا دورہ کیا ہوا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اس کا اپنا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کو برطانیہ اور پوری دنیا میں اعلیٰ تعلیم کا سب سے اچھا ادارہ سمجھا جاتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 1877 سے پہلے یہاں پڑھانے والے کسی بھی لیکچرر کو شادی کی اجازت نہیں تھی۔ برطانیہ میں ہندوستانی ریستوران بہت زیادہ ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہندوستان کے سب سے بڑے شہر ممبئی اور نیو دہلی کے مقابلے میں لندن میں ہندوستانی ریستوران کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ یونین پرچم کو برطانیہ کا قومی جھنڈا سمجھا جاتا ہے۔ یہ پرچم انگلینڈ، اسکاٹش اور آئرلینڈ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ملک برطانیہ کا کوئی بھی سرکاری مذہب نہیں ہے، لیکن عیسائیوں کی کثیر تعداد یہاں بستی ہے۔ برطانیہ میں 15 نیشنل پارک موجود ہیں جو کہ 8% برطانوی رقبے پر محیط ہے۔ ملک برطانیہ میں کوئی بھی پہاڑ 100 میٹر سے زیادہ بلند نہیں ہے۔ UK میں اوسطاً متوقع عمر 80 سال کے قریب ہے۔ لندن میں ٹیکسی ڈرائیوروں کو ملازمت کی خدمات کے حصول سے پہلے ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اس میں اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ آیا یہ پورے شہر کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ لندن شہر میں 170 کے قریب میوزیم پائے جاتے ہیں۔ لندن آئی بننے سے پہلے یہ ایک دوسرا پہیہ سمجھا جاتا تھا جس کا نام گریٹ وہیل تھا۔ یہ پہیہ سلطنت ہند کی نمائش کے لیے 1857 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ برطانیہ کا سب سے چھوٹا قصبہ فورٹ وچ ہے، جہاں تقریباً 400 کے قریب افراد بستے ہیں۔ برطانیہ میں تحریری آئین موجود نہیں ہے۔ برطانیہ کا کوئی بھی قومی دن نہیں ہے، البتہ ملکہ کی پیدائش کو قومی دن تصور کیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں تقریباً 27% کے قریب افراد موٹے ہیں، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ موٹاپا رکھنے والے لوگ تصور کیے جاتے ہیں۔ برطانیہ دنیا کا 5واں سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے۔ ملک برطانیہ میں تقریباً 3,94,000 کے قریب پکی سڑکیں موجود ہیں، جو پوری دنیا کا ایک بار چکر لگانے کے لیے کافی ہیں۔ لندن برطانیہ کا سب سے بڑا شہر ہے اور جہاں رہنا سب سے مہنگا تصور کیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں کوئی بھی شخص 18 سال سے کم عمر افراد کو شراب فروخت نہیں کر سکتا اور یہ قانون کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ البتہ وہ لوگ گھروں میں شراب پی سکتے ہیں۔ برطانیہ کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ لندن کا ہیتھرو ایئرپورٹ ہے۔ اس ہوائی اڈے پر 2012 میں 78 ملین کے قریب افراد ریکارڈ کیے گئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق برطانیہ کی نسبت امریکہ، ہندوستان، پاکستان، فلپین اور نائجیریا میں انگریزی بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ برطانیہ میں ریڈ لائن کے نام سے 500 سے زیادہ شراب خانے موجود ہیں۔ برطانیہ میں خاتون وزیر اعظم منتخب ہونے کا اعزاز مارگریٹ تھیچر کے پاس ہے، جو کہ برطانیہ کی طویل عرصے تک خاتون حکمران رہیں۔ ویلز کے دارالحکومت کارڈف کو سٹی آف آرکڈ کہا جاتا ہے۔ آرکڈ کے پاس سب سے زیادہ انڈور شاپنگ سینٹر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کارڈف میں بہت سارے قلعے اور تاریخی مقامات بھی موجود ہیں جو کہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ برطانیہ کی 83% کے قریب آبادی شہروں میں رہتی ہے، جبکہ 17% کے قریب آبادی دیہی علاقوں میں آباد ہے۔ برطانیہ کی بیشتر آبادی لندن، مانچسٹر، گلاسکو، ایڈنبرگ اور کارڈف میں رہتی ہے۔ برطانیہ کے مشہور کھیلوں میں فٹ بال، رگبی،
باسکٹ بال، کرکٹ اور گولف مشہور ہیں۔ ولیم شیکسپیئر جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ناول نگار سمجھا جاتا تھا، وہ بھی برطانیہ میں ہی پیدا ہوا۔ برطانوی کرنسی کو پاؤنڈ سٹرلنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ UK، امریکہ، چین، انڈیا اور کینیڈا دنیا کی سب سے بڑی معیشت کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ سرخ ہرن برطانیہ میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ خرگوش اور سرخ ہرن کی بہت سی اقسام برطانیہ میں پائی جاتی ہیں۔ UK کا ساحل سمندر دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آپ انگلینڈ میں کہیں بھی ہو، آپ 75 میل سے زیادہ ساحل سمندر سے دور نہیں ہیں۔ لندن میں دنیا کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ سسٹم موجود ہے، جہاں 275 کے قریب انڈر گراؤنڈ اسٹیشن موجود ہیں، جس میں 400 سے زیادہ ایکسکیلیٹر کام کرتے ہیں۔ سرکاری طور پر برطانیہ کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ شہر موجود ہیں، جس میں انگلینڈ کے پاس 51، اسکاٹ لینڈ کے پاس 7، ویلز کے پاس 6 اور شمالی آئرلینڈ میں 5 بڑے شہر موجود ہیں۔ لندن شہر کے کنگ کراس میں واقع لائبریری دنیا کی سب سے بڑی لائبریری سمجھی جاتی ہے۔ بگ بین ٹاور لندن کے مشہور مقامات میں سے ایک مقامات سمجھا جاتا ہے، لیکن بگ بین اس گھڑی کا نام نہیں ہے، وہ اس میں موجود بجنے والی بیل کا نام ہے۔ انگلینڈ کے بادشاہ چارلس کے مطابق انگلینڈ میں بادشاہت کو اس وقت تک کوئی ختم نہیں کر سکتا جب تک لندن کے قدیم میدانوں میں کم از کم 6 کوے بولتے رہیں گے۔ ملک برطانیہ میں انسانوں کے مقابلے میں مرغیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ شیمپئن کی ایجاد بھی برطانیہ میں ہی ہوئی۔ برطانیہ کی بادشاہت ملکہ الزبتھ دوم کے پاس ہے، لیکن وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کسی قانون میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ دوستو، انگلینڈ کے بارے میں بہت سے حقائق میں نے آپ سے بیان کیے، تو آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔